اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، آپ جانتے ہیں کہ ہم حصہ غزلیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حصہ غزلیات میں سے ہم نے کل مرزا غالب صاحب کے بارے میں پڑھا، ان کی عادی زندگی کے بارے میں ہم نے کل گفتگو کی۔ آج انہی یعنی کہ مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی جو غزلیات ہیں، آج ان کی پہلی غزل کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی جو غزل ہے پہلی، وہ یوں ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ غالب صاحب کی یہ پہلی جو غزل ہے، پہلا شعر جو ہے: ابن مریم، ابن مریم یعنی کہ مریم کا بیٹا، یعنی کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ غالب صاحب فرماتے ہیں، پہلے غزل کے پہلے شعر میں مرزا اسد اللہ خان صاحب غالب صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ مسیح نفس تھے۔ یعنی کہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، کہ مجھے اس سے کیا غرض ہے، کیا غرض ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ مسیح نفس تھے، یعنی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ہر مریض جو ہے وہ ان سے شفا یاب ہوتا تھا۔ یعنی کہ اگر کسی کو کوئی دکھ ہوتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اور دعا کرتے تھے، تو اس کی وہ جو مصیبت تھی، وہ پریشانی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں مرزا غالب صاحب کہ وہ ہر یعنی کہ جو بھی کوئی مریض ہوتا تھا، جس کو بھی کسی بھی انسان کو جو بھی کسی بھی قسم کا درد یا تکلیف ہوتی تھی، تو وہ جب ان سے اپنے اس تکلیف یا اپنی اس مصیبت کا ذکر کرتے تھے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ انسان وہ حضرت عیسیٰ کی مدد سے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ یہاں پہ کہتے ہیں غالب صاحب کہ مجھے اس سے کیا غرض ہے، اگرچہ وہ مسیح نفس بھی تھے، اگرچہ وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے اور ہر مریض ان سے شفا یاب ہوتا تھا، لیکن میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ میرے درد یعنی کہ میرے درد کا تو ان سے علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرے درد کا جو مجھ میں درد ہے، میرا جو درد ہے، میرے اس درد کا حضرت عیسیٰ سے بھی علاج ممکن نہیں ہے۔ میرے لیے وہی ابن مریم ہے جو میرے مریض عشق کا علاج کرے، یعنی کہ میں اسی کو عیسیٰ کے برابر سمجھوں گا، میں اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ دوں گا جو میرے مریض عشق کا علاج کرے، جو میرے مریض عشق کا علاج کرے۔ یعنی کہ مجھے کس کا درد ہے، میں عشق مریض ہوں، میں عشق مریض ہوں، یعنی کہ جو مجھے اس درد کا علاج کرے اسی کو میں جگہ دوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ابن مریم ہوا کرے تو کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔
یہاں پہ مرزا غالب صاحب فرماتے ہیں اپنی پہلی غزل کے پہلے شعر میں کہ اگرچہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مسیح نفس تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اور ہر کوئی ان سے شفا یاب ہوتا تھا، لیکن میرے درد کا تو ان سے بھی علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے درد کا تو میرے درد یعنی کہ میرے لیے تو وہی ابن مریم ہوگا جو میرے عشق مریض یعنی کہ جو میرے مریض عشق کا علاج کرے۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ دوسرے شعر میں مرزا غالب صاحب فرماتے ہیں کہ جوش جو ہے وہ جنون کی فراوانی ہے۔ جنون مینز کو پاگل پن، یعنی کہ ہم دیوانگی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جوش ہیں وہ اس دیوانگی کی فراوانی ہے۔ نہ معلوم میری زبان سے کیا کیا نکل رہا ہے، یعنی کہ پتہ نہیں کہ میں اپنی زبان سے کیا بکواس کیے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا کیا کچھ کہہ رہا ہوں۔ خدا کرے میری بکواس جو ہے اس نے نہ سنی ہو۔ کس نے؟ یعنی کہ میرے محبوب نے میری جو بکواس ہیں، میری جو وہ باتیں ہیں جو میننگ لیس ہیں، جو بے معنی باتیں ہیں، جو فضول باتیں ہیں، میں خدا سے التجا کرتا ہوں کہ میرے محبوب نے وہ باتیں نہ سنی ہو جو بکواس میں نے کی، یعنی کہ جو بکواس بے معنی تھی، جو باتیں میں نے اپنی زبان سے ادا کی، مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میری زبان سے کیا کیا نکل رہا ہے۔ خدا کرے میری بکواس جو ہے اس نے نہ سنی ہو۔ اگر اس نے کچھ، یہاں پہ غالب صاحب فرماتے ہیں اگر اس نے کچھ سن بھی پایا تو اس کا مطلب نہ سمجھ لے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یعنی کہ اگرچہ اس نے میری بکواس میں سے کچھ سنا بھی، اگرچہ اس نے میری کچھ باتیں سنی بھی، لیکن خدا کرے کہ اس کو ان باتوں کا مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، یعنی کہ تیسرا شعر ہے، اس میں مرزا غالب صاحب فرماتے ہیں کہ انسانیت کا تقاضا جو ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے کی برائی پر توجہ ہی نہ دی جائے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ باتیں سنو ہی مت، یعنی کہ انسانیت کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی برائی پر جو ہے اس پہ توجہ نہ دی جائے، بلکہ اسے کیا کرنا چاہیے، اسے معاف کرنا چاہیے، بلکہ اسے درگزر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو سخت یعنی کہ سخت لہجے میں سخت کہنے کے بجائے اسے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ خود ہی اپنے فعل پر شرمندہ ہو جائے گا۔ غالب صاحب فرماتے ہیں نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، یعنی کہ اگر یہاں پہ کہتے ہیں غالب صاحب کہ اگر کوئی آپ پہ غلط بھی کہے، اگر کوئی آپ کو ایسے الفاظ کہے جو شوبہ نہیں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کی ان برائیوں پہ توجہ نہ دے، بلکہ ان لوگوں کو درگزر کرو، ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی بدسلوکی بھی کرے، اگر کوئی سخت لہجے میں آپ سے کوئی ہم کلام ہو جائے تو اسے بھی معاف کرو۔ کیوں؟ نہ کہو گر برا کرے کوئی، کیونکہ ایک انسان کو خوش اخلاقی کے ساتھ دوسرے سے پیش آنا چاہیے، تاکہ جو دوسرا ہو جس نے غلط رویہ اختیار کیا ہو، جس نے غلط طریقہ اختیار کیا ہو، تاکہ وہ اپنے کام پر